بہرحال دعا کرنا چاہیں کوئی رشتے کے لیے تو ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا تینوں مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. کوئی لڑکا اس کی شادی نہیں ہو رہی وہ بھی یہ دعا پڑھ سکتا ہے. کوئی لڑکی اس کی شادی نہیں ہو رہی اس کے والدین یا وہ لڑکی بھی یہ دعا پڑھ سکتی ہے. ہر نماز کے بعد پڑھ لیں یا چلتے پھرتے پڑھ لیں. اور جس کی ہو گئی, جس بندے کی ہو گئی مگر اس کو احساس ہوا کہ نہیں ہونی چاہیے تھی, ٹھیک ہے نا, یعنی ایسی بیوی ملی بد اخلاق, تو وہ بھی یہ پڑھ سکتا ہے کہ اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اس کو. اور جس خاتون کی شادی ہو گئی وہ شوہر نالائق نکلا تو وہ بھی یہ دعا پڑھ سکتی ہے شوہر کو لائق بنانے کے لیے. پھر نکاح ہو گیا اولاد نہیں ہو رہی اس کے لیے بھی یہ دعا ہے, اور اولاد ہو گئی مگر نالائق اولاد ہے تو اس کے لیے بھی یہ دعا ہے. بڑی زبردست دعا ہے, یہ یاد کر لیں. سورہ فرقان کے آخری رکوع میں ہے ربنا, ابھی نہ دہرائیں میں صرف ترجمہ بتاتا ہوں. ربنا ہب لنا من ازواجنا, اے اللہ ہمیں ہمارے ازواج کی طرف سے. ازواج کا جو لفظ ہے یہ بیوی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور شوہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی عورت ازواج کہے گی تو شوہر کے لیے استعمال ہوگا, اور شوہر کہے گی یہ دعا مانگے گا تو کس کے لیے؟ تو اے اللہ تو ہمیں ہماری ازواج کی طرف سے قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما, اور ذریت یعنی اولاد کی طرف سے بھی. تو آنکھوں کی ٹھنڈک جبھی ہوگی نا جب بیوی ہوگی, تو یہ کنواروں کے لیے بھی ہے. اور شوہر آنکھوں کی ٹھنڈک جب بنے گا جب عورت کا شوہر ہوگا, تو یہ یعنی شوہر کی ملنے کے لیے بھی اچھی دعا ہے. اور پھر شوہر نالائق ہے تو اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ بنا دے, اس کے لیے بھی ہے. پھر اس میں ذریات نیک یعنی اولاد کے لیے بھی ہے کہ اولاد کو بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. تو اولاد ہوگی تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی نا, تو اولاد ہونے کی بھی دعا ہے. اور اولاد اگر بگڑی ہوئی ہے جو آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے, آنکھوں میں اسے دیکھ کے مرچیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا, ایسا نالائق اولاد ہے, تو اس کے لیے بھی ہے یہ دعا. تو اس لیے یہ سورہ فرقان کی دعا ہے, آخری رکوع میں ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور اس میں کیا ہے, اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے. اس کا کیا مطلب, ہمارے ماتحت جتنے ہوں سب نیک پرہیزگار ہوں, کیونکہ ہر ایک کے ماتحت کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. تو ماں باپ کے ماتحت کیا ہوتی ہے, اولاد ہوتی ہے. تو اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا, یعنی ہماری اولاد کو کیا بنا دے, نیک بنا دے. شوہر کہہ رہے میری زوجہ کو کیا بنا دے, نیک بنا دے. تو یہ ساری اس بڑی جامع دعا ہے, اس لیے اس دعا کو